اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی ایم پروڈکشن کی جانب سے بشریٰ مسجد یوٹیوب چینل کے سلسلہ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل بشریٰ مسجد یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا تو فوراً سبسکرائب فرمائیں تاکہ ہر طرح کا سلسلہ دینی سلسلہ اصلاحی ویڈیوز کا آپ تک فوراً پہلے پہنچ جائے اور آپ اس سے خوب فیض حاصل کریں۔ آج ہم پارہ نمبر 3 کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 3، تلک الرسل، یہ سب رسول کے ہم نے انہیں ایک دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی نے اللہ سے کلام کیا، کوئی وہ جسے سب درجوں پر بلند کیا۔ یہ بات ثابت ہے کہ سارے کمالات جو سارے پیغمبروں کو ایک ایک دو کر کے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سبھی عطا فرمائے اور کمال کی حد تک عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی اور سفارش کام آئے گی۔ پھر آیت الکرسی میں سفارت باری تعالیٰ کا ذکر ہے کہ وہ حی و قیوم ہے، تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا۔ جس نے یقین کے ساتھ اسے تھام لیا تو اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ ایسا دوست ہے جو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر قصہ ابراہیم و نمرود ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس دانے سے 7 خوشے نکلیں اور ہر خوشے سے 100 دانے، یعنی ایک دانے کے بدلے میں اللہ ہمیں 700 دانے عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ جس عمل کو چاہتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ہی دکھ دیتے ہیں تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے بعد کسی کو دکھ دیا جائے۔ اے ایمان والو، دکھ دے کر اور احسان جتلا کر اپنی خیرات برباد مت کیا کرو، اور جو مال تم نے کمائے ہیں اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے۔ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی اور مفلسی سے ڈراتا ہے، تم سے اپنے فضل اور بخشش کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ اگر تم اپنے صدقات اعلانیہ لوگوں کو دو تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے بہت سے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور صدقے کے لیے تم ان لوگوں کو تلاش کیا کرو جو کسی سے مانگتے نہیں، مگر ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، مگر ان کے چہروں سے تم ان کے فاقوں کو پہچان لو گے۔ سود تم پر حرام کیا گیا، سود کھانے والے قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے بلکہ ان کی حالت پاگلوں جیسی ہوگی۔ جس کو آج بھی نصیحت پہنچے وہ سود خوری سے توبہ کرے، ورنہ اسے اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ قرض دار تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو، مگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، گواہ کر لیا کرو، گواہی کو چھپایا نہ کرو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ ایمان والو، یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک پر جو قصور ہو جائے اس پر ہمیں مت پکڑنا، ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، اور جس بوجھ کو ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ ڈال، ہمارے ساتھ نرمی کر، درگزر فرما، رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آیات آخر بقرہ کہلاتی ہیں، جن کو عرش کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو روز پڑھنے کی ترغیب، بالخصوص قبر میں میت کو تلقین کے لیے نہایت افضل قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران۔ الف لام میم۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اس کتاب کو اتارا، جو اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرے اسے یقیناً سزا ملے گی۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ عورتیں، یہ مال و دولت کے ڈھیر، یہ زمینیں، یہ سواریاں انسانوں کے لیے پسندیدہ بنائی گئی ہیں، حالانکہ یہ چند روزہ زندگی کے سامان ہے، حقیقت میں بہتر ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اور سب سے بہتر چیز پرہیزگاری جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ مالک ہے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی اس کے اختیار میں، وہی ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، جو ایسا کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت زکریہ مریم کے ہاں تشریف لاتے تو بے موسمی پھلوں کو دیکھ کر پوچھتے، بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آئے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا۔ پھر دعائے زکریہ علیہ السلام ہے، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے اولاد عطا فرما۔ فرشتوں نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، میں تو بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہیں۔
فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پیدا ہوتے ہی لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ کسی شخص سے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ جواب میں کہا گیا جب اللہ کسی کام کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھانے کا واقعہ بتایا گیا کہ کس طرح بنی اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آیت مباہلہ کا ذکر ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور سے بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ آیا، تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف نہ کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی کہ تم اپنے اہل و عیال کے لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر اللہ سے دعا کر جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اور پاکیزہ گھرانے کے افراد کو عیسائیوں نے دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا، بلکہ آپ کو فدیہ دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قبول نہیں، مگر جو توبہ کر لے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اللہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر میثاق انبیاء کا ذکر، شب معراج تمام انبیاء کا بیت المقدس میں جمع ہو کر محبوب علیہ السلام کی امامت میں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی عہد کی عملی توثیق اور مظاہرہ تھا۔ اور آخر آیت میں اس کا ذکر ہے کہ جو کوئی کافر مرا اس کی کسی صورت میں کوئی بخشش نہیں، کیوں کہ کافر شفاعت کا مستحق نہیں ہوا کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔